میں جو ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا وہ سورہ شورا کی ورس نمبر 12 ہے. بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں رزق کے حوالے سے، رزق کا کانسیپٹ کیا ہے، رزق بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے یا کانسٹنٹ ہے. تو دیکھیے یہ آیا ہے بہت ہی جامع. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. اب اس سے کچھ لوگ کویشچن ریز کرتے ہیں کہ دیکھیں رزق تو لکھا ہوا ہے، تو پہلی تو بات اس کی ایفرٹ کرنے کا کیا جو ہے نا وہ تقاضا ہے، اور دوسرا یہ کہ رزق جب لکھا ہے تو اس کا بڑھنا اور اس کا کم ہونا یہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی. جہاں تک لکھا ہونے کی بات ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ صحیحین کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کسی کی کریشن ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں کے ووم میں 40 دن کے لیے ایز نطفہ رکھا جاتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے اور فار اے سملر پیریڈ، اور پھر وہ مدغہ بنتا ہے فار اے سملر پیریڈ. دین اللہ سینڈس ٹو ہم این اینجل ہو از انجوائنڈ ٹو رائٹ ڈاؤن 4 things. پھر وہ جو فرشتہ ہے وہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے اس کے لیے. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 ہز پروویژن، اس کا رزق. نمبر 2 ہز لائف اسپین. نمبر 3 اس کے اعمال کہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یعنی جو اس کے ڈیڈز ہیں. اینڈ ویدر ہی از ڈوم ٹو ہیل، ہاں یہ ہے نیک بخت جی، کہ یہ ڈوم ٹو ہیل ہے یا بلیسڈ ڈیسٹن فار پیراڈائز، اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی. اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے اس سے کچھ لوگ کو نا کنفیوژن ہوتی کہ یار پھر ایوری تھنگ از ریٹن، یہاں تک کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بدبختی ہے یا ایک بندہ خوش بخت ہوگا. تو اس میں حضرت عمر صلی اللہ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے. ایک اسکالر کو میں نے دعا بتاتے سنا ہے، مجھے ریفرنس تو نہیں پتا، لیکن یہ کہ آئی ہوپ وہ اسکالر ٹھیک ہی بتا رہے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ اگر تو نے مجھے ایسے بدبخت اور ریچڈ لکھا ہے تو اے اللہ مجھے تو خوش بخت لکھ دے، مجھے ایک اچھا جو ہے وہ صلہ دے دے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یس تھنگز آر ریٹن، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دعا کی ایبیلٹی بھی دی ہے، اور ایکشنز جو ہے وہ انسان خود ہی کر رہا ہوتا ہے. اور اس کو اگر ٹیکنیکل اینگل سے ہم سیکھنا چاہیں تو دیکھیں جو لیولز آف تقدیر ہیں اس میں لوح محفوظ تو وہ لیول ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا، اور وہ ہائیسٹ لیول ہے لوح محفوظ. اس میں جو بھی چیزیں ایون چینجز کے حوالے سے تھیں وہ بھی لکھی ہیں، اور وہ اللہ کا کامل نالج ہے. اس کے بعد دیکھیں ایئرلی تقدیر ہے. ایئرلی تقدیر وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے فرشتے باقاعدہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ ایون ڈیلی بھی معاملات جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون آور ایکشنز. تو اللہ نے ہمیں پوری ایبیلٹی دی ہے، کیپیبلٹی دی ہے کہ ہم ایکشنز کریں، دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اپنی ایفرٹس کریں. تو رزق جو ہے یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. بڑھتا ہے کچھ اعمال سے جیسے کہ صلہ رحمی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو تمہارا رزق اللہ ایکسٹینڈ کرے تو صلہ رحمی کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. ایک اور حدیث میں جو ہے وہ یہ آتا ہے. پھر یہ کہ وضو کی حالت میں رہنا، اور بے شمار جو ہے وہ اس پہ اسکالرز نے بات کی. اور گھٹتا مینلی تو گناہ، جو گناہ کے اعمال ہیں ان سے رزق گھٹتا ہے. تو میں اس کو ایسے سمجھاؤں، آپ بھی کائنڈلی کمنٹ آپ میں سے کوئی کیجیے گا کہ دیکھیے اوور آل تو رزق لکھا ہوا ہے، سیٹ ہے، لیکن ڈپینڈنگ اپون دی ایکشنز وہ کبھی زیادہ ہو رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے مقدار میں، ایک مقدار میں. جیسے اسی سورہ کی ورس جو 27 ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ایکسٹینڈ کر دیتا ایکسیسولی رزق اپنے بندوں کا تو وہ ظلم کرتے، وہ ٹیرنی کرتے تھرو آؤٹ دی ارتھ، بٹ ہی سینڈز اٹ ڈاؤن ان این اماؤنٹ وچ ہی ولز. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس مقدار میں بھیجتا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ اس نے لوگوں کو کیا سکھانا ہے. تو بس ہمیں اللہ سے پاکیزہ رزق کی دعا کرنی چاہیے اور وہ اعمال کرنے چاہیے جو رزق کو بڑھائیں. دیٹ شوڈ بی آور جاب. علی بھائی جزاک اللہ خیر. میں 2-3 چیزیں آپ نے جو بات کی اس پہ کمنٹ کر لوں. ایک تو جو آپ نے دعا بتائی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بالکل حسن درجے کی روایت ہے، اور یہ اس کی دعا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بلکہ پڑھ لیتا ہوں. اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادۃ فاثبتنی فیہا، کہ اللہ اگر تو نے مجھے نیک بختوں میں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ یعنی کامیاب لوگوں میں، تو آپ مجھے اس پہ ثابت کر دیجیے. وَإِن كُنتَ كَتَبْتَ عَلَيَّ الذَّنبَ وَالشَّقْوَةَ، اگر آپ نے میرے پر گناہ یا پھر وہ بدبختی لکھی ہوئی ہے تو اللہ اس کو مٹا دے. وَأَثْبِتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ، مجھے اس میں لکھ لیجیے. اور یہ حدیث جو ہے امام ابن کثیر نے ذکر کیا یہ روایت. اور اس کے آگے جو آیت کا جو یعنی اس حدیث کے آخر سوری اس دعا کے اینڈ پہ اصل میں سورہ رعد کی آیت کا وہ حصہ جو آپ کے اگلے سوال کا جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں 2 تقدیریں، ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ الٹیمیٹ چیز ہے. اور ایک تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا کہ ماں کے پیٹ پہ لکھی جاتی ہے اس وقت جو فرشتہ لکھتا ہے،
تو یہ اصل میں دو الگ ٹائم پہ لکھی گئی ہے. تو یہ جو تقدیر ہے یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. یہ اللہ نے وہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ انسان کے ایکشنز کے اوپر اور اس کی دلیل کیا ہے. اللہ کہتے ہیں سورہ رعد میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے. وعنده ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے. اور اسی دعا کے اینڈ پہ سیدنا عمر کہتے تھے فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الکتاب. وہی آیت کا حصہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مفہوم وہی ہے کہ جیسے آپ بیان کریں. جیسے دوسری آپ نے آیت جو اب میں ذرا اپنا پوائنٹ ایک شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو آیت جو دوسری آپ نے ذکر کی سورہ شورا کی آیت نمبر 27، وہ ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ اگر پھیلا دے رزق اپنے بندوں کے لیے لبغوا فی الارض، تو وہ زمین میں بغاوت کریں. ولکن ينزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ نازل کرتا ہے اپنی یعنی ایک اندازے کے ساتھ جتنا وہ چاہتا ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ بے شک اپنے بندوں کو دیکھنے والا اور ان کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا میرا ذاتی ایک یہ آیت ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے، خاص طور پہ مال کے معاملے میں. اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے ایک زمانے میں ایک انویسٹمنٹ کی تھی کسی جگہ پہ، تو اللہ کی طرف سے وہ انویسٹمنٹ کوئی زمین وغیرہ لی تو اور وہ ویلیو اپریسیشن کے لیے لی تھی انہوں نے کہ اپریشیٹ ہوگی تو اس کو بیچ دیا جائے گا. تو اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ جب انہوں نے بیچی بڑی دیر رکھنے کے بعد، تو اس وقت اس کی قیمت کوئی زیادہ نہیں بڑھی، لیکن جیسے انہوں نے بیچی کو ایک مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ ڈبل ٹرپل قیمت بن گئی. ڈیفنس کے علاقے کے پاس کوئی زمین تھی. تو اچھا اس وقت جو ہے نا وہ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ خود شیئر کیا کہ ابو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ یار میں تھوڑا سا اور رک جاتا. تو کہتے ہیں جیسے یہ بات آئی کہ ماشاء اللہ عالم ہے، تو ان کے ذہن میں انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور مجھے سنائی. اس ٹائم میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے آج تک مجھے وہ آیت یاد ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ اگر مال اپنے کم بھی دیتا ہے اپنے بندوں کو تو اس میں اس کے لیے بڑی خیر ہوتی ہے. انسان کو نہیں پتا کہ وہ مال زیادہ انسان کی بغاوت کا ذریعہ بن جائے. اور اس سے نا مجھے ایک چیز بڑی احساس ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں مال جو ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ کمیاں، اس میں کچھ نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں، اس کے کچھ پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں. مال کا جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ مال نیچرلی جو ہے نا مال آتا ہے تو انسان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، انسان بغاوت کی طرف آ جاتا ہے، انسان کے اندر یعنی اس طرح کے مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. انسان کے اندر حرص مزید، لالچ مزید آ جاتی ہے، مستغنی سمجھتا ہے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے انڈیپینڈنٹ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا نا، اور انسان اللہ سے پھر یہ بلکہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تو ایسا کر کہ مجھے مال دے. جب دیکھتا ہے نا کسی کے پاس مال ہے کہ اللہ مجھے، میں بھی تیرے نام میں خرچ کروں گا. اللہ نے سورہ توبہ میں اس چیز کا ذکر کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ، آیت نمبر 75 میں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ کہتے ہیں جب انسان کے پاس مال نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے عطا کر، تو کرے گا تو میں ضرور اس میں سے صدقہ کروں گا، بڑا تیری راہ میں خرچ کروں گا. لیکن جیسے ہی اللہ عطا کرتے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں، وہ یعنی بخل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کنجوسی کرنا شروع ہو جاتے ہیں.